وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 1-2، درس نمبر 1648، حصہ ہفتم۔ آج کا موضوع، کیا ہم دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ خدائے عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے۔ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔ سامعین کرام، سورہ فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان قرآن کو نازل کیا ہے اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اور اس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے۔ وخلق کل شیء، اور ہر چیز کو اس نے بنایا ہے، پیدا فرمایا ہے۔ فقدرہ تقدیرا، اور پھر اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے ہر چیز کے لیے۔ سامعین کرام، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سورہ فرقان کے ابتدائیے کو، اور گزشتہ سبق جو تھا وہ ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس پر ہم بات کر رہے تھے۔ اور گزشتہ سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ دیکھیں، اول تو میں آپ کو یہ بات کہوں کہ یہ جب قرآن ہم پڑھتے ہیں نا عام طور پہ، تو یہ تو ایک یعنی معنوی بات ہے کہ قرآن کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، نمبر ایک، پھر اپنے لیے اس میں ہدایت نہیں پاتے۔ اب یہ جو اولاد ہے یا شریک ہے، تو ہم تو بڑے فخر سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے جناب ہم نے تو کوئی بیٹا نہیں بنایا، ہم نے تو کوئی اولاد نہیں بنائی۔ وہ تو مشرک تھے، وہ تو عیسائی ہیں جو تثلیث کے قائل ہیں، اور ہم تو اللہ ہی کو بادشاہ سمجھتے ہیں۔
لیکن در حقیقت دیکھیں ہم شرک خفی میں مبتلا ہیں، یہ بات تو آپ نوٹ کر لیں۔ اور جو قرآن میں ہے جس قسم کا شرک، دیکھیں شرک کیا ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں اللہ کے حکم، زندگی اللہ کسی اور کے حکم کے مطابق گزاریں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، تو آپ نے شریک بنا لیا، حالانکہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا تو کوئی ایسی ہستی ہے نہیں جس کی بات مانی جائے، جس کے حکم کے سامنے سر جھکایا جائے۔ ہم نے تو سر جھکا لیا ہے غیر اللہ کے سامنے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ۔ تو دیکھیں شرک کو محسوس کریں نا، شرک تو اصل میں یہ ہے نا کہ ہمارا ایک ایک بال جو ہے وہ شرک میں یعنی شرک میں ملوث ہے، ایک ایک بال وہ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ ہاں اللہ ہمارا معبود نہیں ہے۔ دیکھیں یہ باتیں تو قرآن میں بھی جا بجا آتی رہتی ہیں، شرک، اور 3/4 میں نے آپ کو بتایا 3/4 قرآن جو ہے وہ مکے کی زندگی میں نازل ہوا 13 سالوں میں، اور اس میں کیا باتیں تھیں؟ یہی شرک، توحید، وہ توحید، رسالت اور آخرت، اس کے متعلق بیان ہے اور مختلف طرق سے۔ اب یہ یعنی دیکھیں میں بھی آپ کے درمیان ہی رہتا ہوں نا، مجھے معلوم ہے کہ توحید، ہم تو سب توحید کو مانتے، یعنی ہماری سمجھ یہ ہے کہ ہم تو توحید کے قائل ہیں، بڑے شوق سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اور خواتین تو وہ آیت کریمہ کا اور گٹھلیوں پہ وہ تو دلچسپ مشغلہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اپنے دنیاوی کی مقصد کی مقاصد کے لیے آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ قرآن کو ہم نے اس کے لیے مختص کر دیا ہے۔ ہمارا درس یوٹیوب پہ موجود ہے، مجھے بعض لوگ رابطہ کرتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کام نہیں چل رہا، روزگار نہیں ہے، 2 سال سے بے روزگار ہوں، کل ایک اس کا کہ بھئی شادی کے لیے کچھ میرا وظیفہ بتائیں، شادی نہیں ہو رہی، تو یہ ہم نے محدود کر دیا ہے۔ اب میں کہہ کے آ رہا ہوں اور آپ لوگوں کے مطالبے کیا ہیں؟ آپ تو دنیا کے سوالات ہیں، آپ کوئی تعویذ دیتے ہیں، دم کرتے ہیں، اور یہ اس طریقے کے میرے پاس میسیج آتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ میری شکل کو دیکھ کے مجھ سے کہتے ہیں یار تو یہ تو کوئی دم تعویذ والا ہوگا اور وظائف بتائے گا، وظائف پوچھتے ہیں، تو میں تو نہ کسی کو دم کرتا ہوں، نہ مطلب یہ میرا طریقہ کار ہی نہیں ہے، دم تعویذ اور یہ وظائف یہ تو میں نہیں بتاتا، اس کی الگ لوگ ہیں، ان سے آپ لوگ رابطہ کریں، مجھ سے تو میرے قرآن کے متعلق بات پوچھیں۔ قرآن کے متعلق کوئی بات نہیں پوچھتا مجھ سے عام طور پہ، دنیاوی مقاصد کے لیے رابطہ کرتے ہیں، ہاں جی یہ آپ بتائیں کیا ہے اللہ۔ پھر فرقہ واریت کے بارے میں کہ آپ کون سا فرقہ ہے، آپ کا کون سا مسلک ہے، کون سا فرقہ ہے، تو کسی کو یقین ہی نہیں آتا جب میں کسی کو کہتا ہوں کہ بھئی میرا تو کوئی فرقہ ہے ہی نہیں، میں تو بس سادہ مسلمان ہوں، کہتے ہیں نہیں۔ اچھا بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ بات ہو رہی ہے وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ۔ ابھی اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے میں وہ بھی ساتھ ساتھ ہی لے رہا ہوں، یہ بات نوٹ کر لیں، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً۔ یا چلے میں شروع ہی کر دیتا ہوں اس کو، کچھ مضمون وہاں بھی آ جائے گا، اور ابھی میں یہاں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا کوئی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بادشاہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ با اختیار ہوتا ہے، بادشاہ طاقت والا ہوتا ہے اور با اختیار ہوتا ہے اور خزانوں کا مالک ہوتا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں یہ جھوٹی جو بادشاہیاں ہیں، یہ سعودی عرب کا بادشاہ ہے، یہ ابو ظہبی ہے اور یہ قطر ہے، یہاں کے ظاہر آمرانہ حکومتیں ہیں تو ان کے خزانے جو ہیں بلینز میں ہیں اور وغیرہ، مجھے تو کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ہیں، طاقت بھی ہے۔ دیکھیں یہ دنیا کے جو بادشاہ ہیں جن کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے، تو ان میں بھی ہم طاقت
اب ظاہر ہے کہ سعودی مملکت ہے، آپ دیکھ لیں سعودی بادشاہ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، اور ایسے یوٹیوب پہ کلپ موجود ہیں، ایک امام ہے جمعے کے خطبے میں کچھ اس نے بات کی کہ بھئی یہ بات خلاف شریعت ہے، تو وہ کلپ موجود ہے کہ جو پولیس والے ہیں اس کو خطبے کے دوران پکڑ لیتے ہیں اور اس کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ خیر میرا تو اسے کوئی وہ نہیں ہے، میں اس پہ بات نہیں کر رہا، میں ویسی دنیا کے جو مصنوعی بادشاہ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے پاس طاقت ہے، بظاہر ہے طاقت، جس کو چاہیں چھوڑ دیں، جس کو چاہیں گرفتار کریں، جس کو چاہیں کروڑوں دے دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں، جس کو چاہے جیل میں ڈال دیں۔ یہ بادشاہ کے پاس ہوتا ہے اختیار، خزانوں کا مالک ہوتا ہے، اور یعنی دولت، ایسا فقیر لوگ تو بادشاہ نہیں بن سکتے نا، جو بھی ہیں، تو اختیار، بادشاہی اور اس طرح، تو یہ دنیا کے بادشاہ ہیں۔ لیکن ہمارا اور جو حقیقی بادشاہ ہے وہ تو اللہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا تو ہم کچھ یعنی تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کی طاقت کا اور اس کی خلاقیت کا، اور کسی چیز کا کوئی یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنی طاقت ہے۔ وہ خزانوں کو مالک نہیں بلکہ بنانے والا ہے، خزانے بنانے والا ہے، سونا چاندی یہ بناتا ہے وہ، اور اس کے حکم سے بنتے ہیں، سونا چاندی ہیرے جواہرات موتی یہ اس کے حکم سے بنتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ اچھا پھر بڑا ان اللہ کان بالناس لرؤوف الرحیم، لوگوں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں لوگوں پر بڑا شفیق ہوں، مہربان ہوں۔ ظاہر ہے یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور پھر ہم پر وہ بڑا مہربان بھی ہے۔ آپ دیکھ لیں مہربانیاں اللہ تعالیٰ کی، دیکھ لیں نا کہ یعنی ہماری قیامت تک جو ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ پیدا کر دی ہیں، رفتہ رفتہ ہمارے سامنے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ 1 صدی پہلے جو ہے یا 1.5 صدی پہلے پیٹرول تو نہیں تھا، لوگ جو ہے یعنی آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں بھی سٹیم انجن ہوتے تھے، بھاپ سے یہ ریل گاڑیاں چلتی تھیں، سٹیم انجن ابھی بھی ہیں اور کچھ نمونے کے طور پہ رکھے ہوئے، کوئلہ ڈالا کرتے تھے، تو کوئلہ پہلے نکلا ہے، پھر کوئلے سے یہ ریل گاڑیوں میں سٹیم انجن، آپ کو پتہ ہوگا، یہ ابھی 1 صدی پہلے کی بات ہے۔ تو پیٹرول تو کب کا تیار تھا، تو ابھی ڈسکور ہوا ہے لاکھوں کروڑوں سال بعد۔ پھر گیس ہے، مجھے خود یاد ہے اپنی، میں 60s کی بات کر رہا ہوں، 60s میں ہمارے یہاں گیس نہیں تھی، ہمارے ملک میں نہیں تھی گیس 60s میں، یہ تو کوئی 65 اس کے لگ بھگ ہمارے شہر میں آئی ہے۔ بہرحال مجھے تو زیادہ تاریخ کا وہ نہیں ہے، لیکن 65 میں تقریباً ہمارے محلے میں پائپ وغیرہ لگنے شروع ہوئے اور یہ وہ یعنی گیس آئی، اور اس سے پہلے ہم لکڑیاں جلاتے تھے، مجھے یاد ہے اپنی گھر کا، لکڑیاں جلاتے تھے، پھونکنی ہوتی تھی لکڑیاں، ہماری امی جان اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، تو پھونکنیاں ہوتی تھیں، ہم کبھی کبھی ہم بھی پھونکنی میں، چھوٹا تھا میں تو وہ پھونک لگاتے تھے لکڑیوں کو، پھر وہ ہو گیا پتھر کا کوئلہ آنے لگا، پتھر کا کوئلہ یعنی پہاڑ سے نکلتے تھے، اس کا چورا آتا تھا، اس کو مٹی میں ملا کے ہم وہ اپلے بناتے تھے اس کے، اور پھر وہ جلاتے تھے، وہ بھی مجھے یاد ہے۔ پھر اس کے بعد گیس آ گئی، پھر تیل، مٹی کی تیل کے چولہے جلنے لگے، مٹی کے تیل کے بڑے وہ بتیوں والے، ہو سکتا ہے ابھی نئی نسل کو تو پتہ ہی نہ ہو، اس کا مٹی کے تیل کا چولہا ہمارے زمانے میں تھا، میں خود وہ چولہوں کی بتیاں درست کرتا تھا، کاٹتا تھا، برابر کرتا تھا۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، بادشاہ ہے،
اور ہماری ضروریات اس نے پوری کر دی ہیں. نعمتیں سب تیار ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ظاہری اور باطنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے. تو ظاہری نعمتوں کو تو اس کا بھی کوئی شمار نہیں ہے، کوئی ایک سبزی تو نہیں ہے. مختلف آپ دیکھ لیں سبزیوں کی دکان میں ہر موسم کا پھر اپنا وہ ہے سبزی ہوتی ہے زیادہ تر. تو آج کل تو وہ کاشتکاری کے طریقے سیکھ لیے انہوں نے. ہر سیزن میں کھیرا ملتا ہے. پہلے ہمارے زمانے میں گرمیوں میں آتے تھے کھیرے یا سردیوں میں، بہرحال ایک موسم تھا کھیروں کا. اب ہر دور میں کھیرے آتے رہتے ہیں. بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک لمبی فہرست ہے. یہ ربوبیت ہے اللہ کی، یہ شفقت ہے، یہ مہربانی ہے. اور جو دیکھیں ظاہری طور پہ اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کی حقیقی ضرورت ہمیں نہیں ہے. اب کیلے کی، انگور کی، انار کی، یہ سب جو پھل ہیں اس کی حقیقی ضرورت نہیں ہے. حقیقی ضرورت تو گندم ہے یا جو سبزیاں ہیں یا اجناس ہیں، بس اس سے دال روٹی چل سکتا ہے. لیکن وہ سبزیاں وغیرہ جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی صدیاں ہو گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھیں، اس سے پہلے بھی تھیں سبزیاں. تو وہ یہ اللہ کی شفقت ہے ظاہری طور پہ، اور باطنی طور پہ تو بہت زیادہ اس کی مہربانیاں ہیں. اللہ کے بڑے احسانات ہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں فی الحال وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اکیلا بادشاہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بادشاہ ہے اور مقتدر ہے، غالب ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. فعال لما یرید، اور وہ ضروریات، وہ رب بھی ہے. وہ رب کل شیء، ہر چیز کا رب ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے. تو اگر یہ ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ، ساری تعریفوں کا مالک، اب یہ شرک کی کہاں سے گنجائش آ گئی؟ اس پہ بھی تو آپ بات کریں نا. بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے اس کا، اور بادشاہ ایسا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے. تو اب اس کے سامنے سر جھکانا بنتا ہے. بس بات یہ ہے، بادشاہ کے سامنے سر جھکانا بنتا ہے، جس کی حکومت ہے، حقیقی حکومت ہے، اور جو آپ کا رب بھی ہے، جو آپ کا خالق بھی ہے، جو آپ کا مالک بھی ہے، جو ساری ضروریات پوری کرنے والا ہے. اور پھر وہ ہمارے حال کو بھی جانتا ہے، ہم میں سے فردن جو ہے. واللہ بما تعملون خبیر، ابھی ہم نے پڑھا ہے سورہ نور میں کہ قد یعلم ما انتم علیہ، کہ تمہاری جو حالت ہے میں اسے جانتا ہوں، تم جس حالت پہ بھی ہو. قد یعلم ما انتم علیہ، آخری آیت ہے اس کی سورہ نور کی، کہ جس روش پر ہو، جس حالت میں ہو، میں اسے جانتا ہوں. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. تو اب یہاں پہ جو ہے ولم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ ذرا رک جائیں، میں بھی رکتا ہوں، آپ بھی رک جائیں، سوچیں. ہمیشہ بادشاہ کی اطاعت کی جاتی ہے، اور جو زیادہ مہربان ہے اس کی طرف جھکا جاتا ہے. جو زیادہ دینے والا ہے، جو زیادہ با اختیار ہے، اور جو زیادہ خزانوں کا مالک ہے، انسان اس کے سامنے جھکتا ہے. یہ عام ہماری انسانی فطرت ہے. مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں دو خوانین ہیں، ایک داد و دہش کرنے والا ہے، دینے والا ہے، کنجوس نہیں ہے، بہت زیادہ خزانے ہیں. دوسرا جو ہے اس کے پاس محدود سا کچھ ہے اور وہ بخیل بھی ہے. تو آپ کون سے خان یا مالدار شخص کے
یعنی آسرا کریں گے، اور وہ صبح و شام اس کی دستخوان جاری رہتا ہے اور وہ دیتا رہتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں وہ کنجوس کے پاس جائیں گے آپ؟ نہیں، یہ فطرت ہے ہماری، جو زیادہ طاقت ہے، زیادہ خزانے ہیں، اور اللہ پھر ہو گیا، اس کے متعلق تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ہمارا پیدا کرنے والا بھی ہے، خالق ہے، خالق سماوات والارض بھی ہے، مالک ہے، بادشاہی اس کی اختیار ہے، وَلَهُ الْمُلْک۔ اچھا پھر ثم استوى علی العرش، تخت اقتدار کا مالک ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ میری زندگی، میری موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ میں اگر پیدا ہوا ہوں تو اپنی مرضی سے تو نہیں آیا، جاؤں گا بھی تو اللہ کی مرضی سے جاؤں گا، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا مجھے واپس بلا لے گا۔ اسی طرح آپ کا بھی ہے مسئلہ یہ۔ پھر میں اپنی پیدائش میں ہر طریقے سے اللہ کا محتاج ہوں، اس وقت بھی مجھے نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، اللہ کو معلوم ہے، لیکن جو بھی مہربانیاں ہیں تو یہ اس کی ہیں میرے متعلق۔ میں منہ میں نوالا ڈالنے تک میرا کام ہے، چبانے تک، اس کے بعد تو مالک اللہ ہے، جو بھی اس نے سسٹم میرا قائم کیا ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں بیماریاں ہیں، صحت ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ النافع اور الضار، یہ اللہ کی صفات ہے، نفع دینے والا، نقصان دینے والا۔ وَلَقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ، اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس کی اپنی وضاحت ہے، وہ ابھی میں نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اب جس کے پاس کچھ نہیں ہے، أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے، کیا وہ ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ جو سب کچھ ہے یہ اللہ کی پیدائش ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ ماذا خلق الذین من دونہ، تم نے جن ہستیوں سے توقعات وابستہ کر لی ہیں انہوں نے کیا بنایا ہے؟ اور میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارا یعنی جسم پہ تو بہت بال ہے نا، ایک بال، ایک تن کا بال کو تو چھوڑ دیں، ایک تن کا انسان اپنے وسائل اور یعنی قدرت کی طرح ایک تن کا بھی ہم نہیں بنا سکتے، اگر وسائل بھی آپ کو دے دیے جائیں، یعنی تن کے خالق بھی ہم نہیں ہیں۔ ما یملکون من قطمیر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے اس کے بھی اختیار نہیں ہے ان کے پاس۔ تو دیکھیں بے اختیار اور با اختیار یہ ایک ذات ہے، یعنی با اختیار ایک ذات ہے اور ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی جو طاقت ہے، جو روح ہے، جو اختیار ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر چیز میں اللہ نے خاصیت پیدا کی ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو وہ خاصیت کام نہیں کرے گی۔ یہ ایک مختصر جملہ ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا، آگ کو کیا حکم دیا؟ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، چھری تیز بھی ہو گئی، ابراہیم کے گلے پر، وہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر پھیر رہے ہیں، ان کے والد صاحب چھری پھیر رہے ہیں، چھری کام نہیں کر رہی۔ دیکھیں خاصیتیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں، اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور یہ خاصیتیں بھی اللہ کی پیدا کردہ ہیں۔ اور تو اب یہ ہے نا کہ اصولی طور پہ عقل یہ کہتی ہے ہاں کہ ٹھیک ہے بھئی
اللہ سے تعلق جوڑ لو، کیونکہ وہ تو ہمارا رب ہے۔ دیکھیں یہ میں اصولی بات کروں، اللہ میرا رب ہے اور مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ دنیا میں میرا وجود اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے، مجھ سے پیار ہے۔ میں تو اپنی طرف اشارہ کروں، اسی طرح آپ بھی ہیں۔ انسان کی پیدائش اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے، اللہ کے پیار کی وجہ سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول بھجوایا، آپ میں سے اپنا رسول بھجوایا، اس رسول نے آپ کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا آپ کو حکم دیا۔ اب فاستقیموا الیہ واستغفروا، آپ اٹھ کھڑے ہوں، کمر ہمت کس لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، غلط مقاصد سے توبہ کریں اور اس کے زندگی کو اس کے لیے خاص کر دیں، اور کہہ دیں زبان حال سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ یہ کام ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے، اور دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے، یہ ایک خواب ہے، یہ ایک سراب ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ تو وہ روح ربانی ہے، یہ جسم بھی آپ کا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ زندگی اللہ کے لیے گزاریں۔ ہم زندگی اللہ کے لیے گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مختصر بات، ہم نے زندگی کا رخ کر دیا ہے ظاہر کی طرف، ظاہر کے ہم بندے ہیں، ظاہر کے لیے جینا چاہتے ہیں، ظاہر ہی ہماری منزل ہے، اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو مسئلہ جو ہے وہ بڑا گمبھیر ہے، یعنی ہم ایک بہت بڑے گرداب میں پھنسے میں، اور وہ گرداب کیا ہے؟ دنیا کا ہے۔ دنیا کے چکر میں آپ پڑے ہوئے ہیں۔ اب دنیا ہی آپ کی منزل ہے، دنیا ہی آپ کو محبوب ہے، دنیا ہی آپ کا مقصود بھی ہے اور وہ مطلوب بھی ہے۔ آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہے، آخرت سے ہم غافل ہیں۔ قبر، حشر، جنت، دوزخ، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ جب یقین نہیں ہے تو اب قرآن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں آج قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ اگلی جو صورت شروع ہو رہی ہے اس میں یہ اسی صورت میں ہے، سورہ فرقان میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول شکوہ کریں گے اللہ سے کہ اے اللہ یہ کیسے قوم ہے، یہ 2021 کے مسلمان، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن سے الگ ہو گئے تھے، اس کو نشانہ مذاق بنا لیا تھا۔ قرآن سے کیا سلوک ہے؟ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ مذاق ہے، پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے۔ بیمار ہے، ایک سیریس بیمار ہے، اس کو علاج کی دوائیوں کی ضرورت ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، نسخہ لکھوا لیتا ہے، ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ نسخہ استعمال کرنا ہے، تم نے یہ پرہیز ہے، یہ علاج ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ گھر پہ آ کے اس نسخے کو ایک خوبصورت کور میں بند کر کے صبح و شام اس کی تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لینا، ہم بنا سوچے سمجھے قرآن کو پڑھتے ہیں، اور عمل کے لیے نہیں پڑھتے، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے دردوں وغیرہ کے لیے، اور کبھی کوئی مجھے پڑھنا بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کیا دنیا کے لیے، کیا سلوک ہے ہمارا؟ یہ یعنی مذاق ہم بنا رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن ہدایت ہے، ہدن ہے، یہ ہدایت ہے للمتقین، لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ کتاب میں نے نازل کی ہے تاکہ آپ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائیں۔ ہم نے آج جو ہے اندھیروں کو ہم نے روشنی قرار دے دیا ہے، اور روشنی کو آج کا مسلمان اندھیرا سمجھتا ہے، معاذ اللہ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ خدائے عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم